بچوں یہ کوئی بدعت نہیں ہے، یہ سنت کریمہ ہے۔ ہاں ایک پہلو ہو سکتا ہے کہ جس حیات قضائیہ کے ساتھ ہم منا رہے ہیں اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی ایک نیا طریقہ ہے، جلوس نکالنا، جھنڈیاں لگانا، لائٹنگ کرنا، خاص اجتماعات کے انعقاد کرنا، یہ کچھ نئی چیزیں ضرور ہیں اور ہر نئی چیز کو بدعت کہا جاتا ہے، لیکن یہ بھی ہم نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے سیکھا۔ یاد رکھیں کہ بدعت وہ چیز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بعد جو کچھ دین یا دنیا میں نیا کام پیدا ہوا اس کو بدعت کہا جاتا۔ لہذا جب تک نبی کریم حیات رہے ہر چیز سنت، لیکن جب سرکار وفات پا گئے تو پھر بدعت کا آغاز ہوا۔ اب پہلے میں آپ سے کویسچن کرتا ہوں، بہت غور سے اس پوائنٹ کو سمجھیے گا، یہ بتائیں شرعی احکام کے مکلف یا ان کو پورا کرنے کے ذمہ دار صرف ہم ہیں یا صحابہ کرام بھی تھے؟ بولیے۔ چوری کرنا ہمارے لیے حرام، صحابہ کرام کے لیے کیا تھی؟ حرام۔ زنا ہمارے لیے حرام تو صحابہ کے لیے حرام۔ سود کھانا ہمارے لیے حرام تو صحابہ کے لیے، تو بدعت ہمارے لیے حرام تو صحابہ کے لیے ناجائز ہی ہونی چاہیے نا۔ اور بدعت کیا ہے؟ وہ کام جو نبی کریم کے دور میں نہیں بعد میں ایجاد ہوا۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کو جمع کیا ایک کتابی شکل میں، اور یہ کام سرکار نے نہیں کیا، نہ اس کا حکم دیا، بلکہ یہی بات حضرت صدیق اکبر نے عمر فاروق کی ریکویسٹ پر کہی تھی۔ جب مسیلمہ کذاب سے جہاد ہوا اور بہت سارے حافظ صحابہ شہید ہوئے تو عمر فاروق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ حضور اگر اسی تیزی کے ساتھ حفاظ صحابہ شہید ہوتے رہے تو قرآن کی حفاظت کا معاملہ خطرے میں پڑ جائے، لہذا آپ اس کو کتابی شکل میں جمع کریں۔ کیونکہ پہلے جیسے جیسے وحی نازل ہوتی، مثلا 10 صحابہ بیٹھے، سرکار ان کو قرآن لکھوا دیتے تھے، پھر سرکار کہیں اور گئے، 5 صحابہ ساتھ ہیں، نئے صحابہ، ایک آیت وہاں نازل ہوئی ان کو لکھوا دی، پھر وہ آپس میں شیئر کرتے تھے اور پھر صحابہ جمع کر کے یاد کر لیا کرتے تھے، لیکن ایک کتابی شکل میں نہیں تھی۔ کسی نے درخت کی چھال پر لکھا، کسی نے اونٹ کی ہڈی پہ لکھا، کسی نے پتھر پہ لکھا، کسی نے کھال کے اوپر لکھا، محفوظ۔ اب جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ریکویسٹ کی، صدیق اکبر نے یہی جملہ کہا، اے عمر جو کام اللہ کے نبی نے نہیں کیا میں کیسے کر سکتا ہوں؟ یہی اشارہ کرتا ہے کہ صحابہ کے دور میں بھی نیا کام بدعت ضرور تھا، اسی لیے حضرت صدیق اکبر نے ارشاد فرمایا میں وہ کام کیسے کر سکتا ہوں جو اللہ کے نبی نے کیا۔ لیکن جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصرار ہوا تو صدیق اکبر اس پر راضی ہو گئے اور قرآن جمع کیا، لہٰذا اس سے نتیجہ نکلا کہ وہ بدعت ضرور تھا لیکن بری بدعت نہیں بلکہ ایک اچھی بدعت تھی، کیونکہ اس میں دین کا فائدہ تھا۔ پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تراویح کی جماعت باقاعدہ قائم فرمائی، ورنہ سب علیحدہ علیحدہ پڑھتے تھے۔ ایک دفعہ آپ مسجد میں گئے، کوئی یہاں تراویح پڑھ رہا ہے، کوئی وہاں پڑھ رہا ہے، کوئی وہاں پڑھ رہا ہے، کہیں ایک امام بن گیا ہے، 2-4 آدمی اس کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ سب لوگوں کو ایک امام کے پیچھے مجتمع کر دوں، لہٰذا آپ نے حکم فرمایا، تراویح جماعت سے سٹارٹ ہوئی، آپ دیر سے پہنچے، جب آپ نے اس کو دیکھا تو فرمایا نعمت البدعۃ ھذہ، یہ کیا ہی اچھی بدعت ہے۔ بدعت کو فرما رہے ہیں کیا ہی اچھی ہے، اس کا مطلب ہر بدعت بری نہیں ہوتی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی بندیوں کو مسجد میں آنے سے مت روکو۔ عورتوں پر واجب تھا جماعت سے نماز پڑھنا، وہ آتی تھیں سرکار کے دور میں، صدیق اکبر کے زمانے میں، لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورتوں کو روک دیا، اب تم نہیں آؤ۔ یہ نیا کام تھا کہ نہیں تھا؟ جس کام کو نبی کر رہے ہیں اس کام کو منع کر دیا نہیں کر دیا؟ یہ بدعت تھی، یہ نیا کام تھا۔ عورتیں گئیں، سیدہ عائشہ صدیقہ عالمہ طیبہ طاہرہ مجتہدہ مفتیہ کے پاس، ہماری والدہ بہت صاحبہ علم تھی، اور ان سے جا کر کہا کہ دیکھیں یہ عمر فاروق نے ہمیں مسجدوں میں آنے سے روک دیا۔ میری والدہ نے فرمایا اگر میرے سرکار میرے سرتاج آج دنیا میں ظاہری طور پہ جلوہ افروز ہوتے اور جس طرح عورتیں زینت کر کے گھر سے باہر نکل رہی ہیں آپ ملاحظہ کر لیتے تو آپ بھی عورتوں کو مسجد میں آنے سے روک دیتے۔ گویا کہ آپ نے فرمایا بظاہر یہ نبی کریم کی قول کی تمہیں مخالفت نظر آ رہی ہے، لیکن حقیقتاً مزاج رسول کی موافقت ہے۔ میرے نبی ہوتے تو یہی کرتے، اس کا مطلب ہے ہر نیا کام برا نہیں ہوتا۔
جمعے کی کتنی اذانیں ہوتی ہیں بولیں؟ نبی کریم کے دور میں کتنی تھی؟ ایک. صدیق اکبر کے دور میں ایک. عمر فاروق کے دور میں صرف ایک. کون سی؟ جو خطبے سے تھوڑی دیر پہلے ہوتی ہے، بس ایک اذان. اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. جب اذان دی جائے، جمعے کی اذان دی جائے تو تمام معاملات چھوڑ دو، بے وغیرہ چھوڑ دو اور سعی الی الجمعہ کرو، فوراً جمعے کی طرف آؤ. جب عثمان غنی کا دور آیا تو مدینہ پھیل گیا اور بازار مدینے سے باہر چلا گیا. بعض اوقات اذان کی آواز صحیح نہ پہنچتی، یا پہنچتی تو لوگ جب تیاری کر آتے تو دیر ہو جایا کرتی. تو زاورا کا ایک مقام تھا مدینے کے باہر، جہاں عثمان غنی نے ایک مؤذن مقرر کیا کہ پہلی ایک اذان دی جائے تاکہ لوگ ہوشیار ہو کر آئیں، پھر دوسری اذان کے فوراً بعد خطبہ اور جمعہ ہو جائے، دیر سے نہ پہنچے. آج دیکھیں یہ پہلی اذان ہر جگہ دی جا رہی ہے. یہ صحابہ کرام کا طریقہ. اس کا مطلب ہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کلو بدعت ضلالہ و کلو ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے، اس سے مراد وہ بدعت ہے جو قرآن و حدیث کے خلاف، جس کو بدعت سیئہ کہتے ہیں. اور اگر کوئی ایسا نیا کام ایجاد کرے جس سے دین کو تقویت ملے، محبت رسول میں اضافہ ہو، ثواب میں اضافہ ہو، لوگ دین کے قریب آئیں، دین کی ترغیب حاصل ہو، اور وہ سرکار کے دور میں نہیں تھا. بدعت یہ بھی ہے لیکن اس کو بدعت حسنہ کہا جائے گا. بدعت سیئہ پر عامل جہنم میں جائے گا، اور بدعت حسنہ پر عمل کرنے والا انشاءاللہ درجات کی بلندی پائے گا، اللہ راضی ہوا تو جنت میں بھی جائے گا. اب ہم آپ کو عرض کرتے ہیں اور یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ آج کے دور میں کوئی بھی بدعت سے محفوظ نہیں. جو یہ مشین گن لے کے بیٹھا ہوا ہے، کافر مشرک بدعتی، کافر مشرک بدعتی، دائرہ ادب میں رہ کر بالکل آپ اس سے یہ والے کویسچن کر لیجئے گا. گنبد اور مینار پہلے مسجدوں میں نہیں تھا، چار سرکار کے نہ دور میں نہ چاروں خلفاء کے دور میں، یہ بعد کی ایجاد ہے. مسجدیں خالی ہوا کرتی تھی، گنبد اور مینار نہیں تھے. بعد میں فقہاء نے کہا کہ بھئی جو مسافر آتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ گھر کون سا اور مسجد کون سی جب تک اذان نہ ہو، تو کوئی ایک علامت ہونی چاہیے کہ دور سے دیکھ کے جان جائے کہ یہ مسجد ہے. تو گنبد اور مینار بننا شروع ہوئے. کوئی مسجد کسی مکتب فکر کی گنبد مینار سے خالی ہے؟ جا کے پوچھتے کیوں نہیں کہ یہ گنبد اور مینار تو نہ اللہ کے نبی نے بنائے، نہ اس کا حکم دیا، نہ صحابہ نے بنائے، نہ حکم دیا، آپ یہ بدعت کیوں کر رہے ہیں؟ اور اس بدعت کا تعلق عین دین سے ہے، کوئی دنیا سے بھی نہیں ہے. تو ہم میلاد بنا کے جہنمی ہو جائیں اور آپ گنبد اور مینار بنا کے قطعی جنتی ہو جائیں، وجہ فرق ہمیں بتا دو، وجہ فرق بتائیے. 6 کلمے، ایمان مفصل، ایمان مجمل، سب بات کی ایجاد. قرآن پاک کو کتابی شکل میں بعد میں، اور اس کے اعراب، وف کے نشانات، آیات کے نشانات سب بعد میں. سپاروں کے نام یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے. ایک لفظ ہوتا ہے توفیق، ایک ہوتا ہے توقیف. توفیق کا مطلب ہوتا ہے اسباب خیر کو کسی کی طرف متوجہ کر دینا، اللہ کی طرف سے اسباب خیر کو متوجہ کر دینا. اگر میں آپ سے کہتا ہوں آئیے نماز پڑھیں تو یہ خیر کا ایک سبب متوجہ ہوا، ہم کہیں گے آپ کو توفیق ملی ہے. تو میرے بعض بھائی کہتے ہیں جب نماز کا کہنا کہ یار نماز پڑھ لو، کہتے ہیں جب اللہ کی توفیق ہوگی تو پڑھ لیں گے. تو بھائی توفیق کسی فرشتے کا نام نہیں ہے کہ وہ آپ کے پاس آ کر گئے کہ حضور نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، حکم فرمائیں تو آپ کو وضو خانے تک پہنچا دوں اور اٹھا کے وہاں پہنچا دیں، پھر آپ یوں بیٹھے رہیں، آپ کا منہ بھی دھو دے پپو کا اور ہاتھ بھی دھوئیں، وضو کروائیں، پھر لا کے مصلی پہ کھڑا کر دیں کہ اب اتنا تو آپ کر دیں کہ نماز پڑھ لیں. یہ توفیق تو آپ کو قیامت تک نہیں ملنے والی. اور ایک ہوتا ہے توقیف. توقیف کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہونا. صورتوں کے نام سب توقیفی ہیں اللہ کی طرف سے، لیکن سپاروں کی تقسیم اور سپاروں کے نام یہ انسانوں کا کمال ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے. اعلی حضرت سے جب پوچھا گیا کہ 30 سپاروں کی تقسیم قرآن میں کس نے کی اور کس نے اس کا نام رکھا، اور کہتے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پوری سورت ختم ہو رہی ہوتی ہے، صرف ایک لائن اس کی رہ جاتی ہے، وہ اگلے سپارے میں ڈال دی، اس سے پہلے نہیں. یہ تقسیم کس نے کی؟ فرمایا کسی نامعلوم شخص کا کارنامہ ہے. فتاوی رضوی میں اٹھا کے پڑھ. یہ تقسیم کسی نے کی. آج جس بھی مکتب فکر سے قرآن چھپ رہا ہے، کسی بھی پرنٹنگ پریس سے دیکھ لیں 30 سپاروں کے اندر ہی چھپ رہا ہے. یہ بدعت کس نے ایجاد کی؟ کیوں چل رہی ہے بدعت؟
مسجدوں کے اندر جماعت کے اوقات مخصوص ہیں کہ نہیں؟ فجر اتنے بجے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، عید، جمعہ. کبھی ایسا دیکھا ہے کہ کبھی 1:30 بجے ہو گئی، کبھی 2:30 بجے ہو گئی مثلا ظہر، کبھی 3:30، کبھی ایک دم 12:15 کر کے دیکھیں ذرا، لوگ ماریں گے پکڑ کے. تو ہر مسجد میں جماعت کے اوقات مخصوص کر دیے گئے. پوچھیں کس نے کیے تھے؟ اللہ کے نبی نے، صحابہ کرام نے؟ نہیں. تو تم نے یہ بدعت کیوں ایجاد کی؟ جواب ہوگا یار لوگوں کی سہولت اور آسانی کے لیے، آگے پیچھے کر دیں گے بیچارے لوگ، کوئی جماعت میں پہنچ پائے گا، کوئی نہیں پہنچ پائے گا، اس لیے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کی عقل نے کام کیا تو ایک عقلی دلیل پر کہ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے گی، نہ قرآن کی دلیل نہ حدیث کی دلیل، ایک عقلی دلیل پر نماز کے اوقات آپ طے کر لیں، جماعت کے اوقات، یہ بدعت نہ ہو، عین سنت کے موافق ہو جائے اور آپ کے لیے باعث نجات بھی بن جائے. اور میلاد مصطفیٰ کے لیے اگر ہم 10 دن مقرر کر لیں، 12 دن مقرر کر لیں تو یہ بدعت ہو جائے اور یہ تخصیص کرنا ہمارے لیے قابل گرفت ہو جائے. وجہ فرق بتائیے. آپ نے سنا ہے بعض لوگ کہتے ہیں مفتی اعظم پاکستان فلاں. کبھی آپ نے نبی کریم کے ساتھ سنا مفتی محمد، مفتی ابو بکر، مفتی علی، مفتی عثمان، مفتی عمر، مفتی ابو ہریرہ، مفتی زید بن ثابت؟ سنا آپ نے؟ یہ شیخ الحدیث، شیخ التفسیر، یہ جتنے القابات ہیں سب کے سب بدعت ہیں، بعد میں ایجاد ہے. بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ، جو آپ سے یہ کہتا ہے کہ مجھے بخاری میں میلاد دکھا دو میں مان لوں گا، یہ دعویٰ بھی، یہ مطالبہ بھی ایک بہت بڑا بدعت ہے. کیا کسی صحابی نے، نبی کریم نے حکم فرمایا تھا کہ بخاری میں ملے تو مان لینا ورنہ نہیں نا؟ تو پھر تمہارا یہ مطالبہ بھی تو بدعت ہوا. اس پر کیوں نہیں گرفت ہوگی یہ بتاؤ؟ اور پھر چلو ہم کہتے ہیں مان لیتے ہیں کیونکہ ہم تو بدعت حسنہ کو مان لیتے ہیں نا، چلو مان لیا. تم یہ کہتے ہو بخاری میں دکھا دو کہ اگر میلاد صراحتاً کہیں لکھا ہو کہ میلاد مناؤ ہم منا لیں گے. میں دائرہ ادب میں رہ کے کہتا ہوں، پہلے کویسچن کرتا ہوں، اس کا مطلب ہے بخاری آپ کے نزدیک اتنی ویلڈ ہے کہ اس میں لکھا ہوگا تو مان لو گے ورنہ نہیں؟ یس. اب میں آپ سے مطالبہ کرتا ہوں آپ بخاری میں یہ دکھا دیں کہ امام بخاری نے فرمایا ہو کہ میری بخاری میں ہو تو ماننا ورنہ نہ ماننا. یہ دکھا دو میں آپ کا مرید ہو جاتا ہوں. امام بخاری نے تو یہ معیاری مقرر نہیں کیا، آپ نے کہاں سے کر لیا؟ یہ مطالبہ بھی بدعت. پھر بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ، حاکم کے مستدرک، دارمی، دارقطنی اور بہت ساری، باہقی، دارقطنی کی باہقی، بہت ساری کتابیں مارز وجود میں آئیں. یہ سب بدعت ہے کیونکہ صحابہ کرام نے اس طریقے سے عنوانات قائم کر کے، ابواب قائم کر کے کبھی بھی حدیثیں جمع نہیں. سب کی سب بدعت ہے. جہاں سے آپ حدیثیں لیتے ہو نا یہ سب بدعت ہے. لیکن کیا ہے بدعت حسنہ؟ ہم تو کہتے ہیں بدعت حسنہ. تو خلاصہ کلام یہ کہ میرے بچوں، عید میلاد النبی بالکل سنت ہے. یہ صحابہ کرام کی بھی سنت ہے کہ انہوں نے نبی کریم کی اظہار خوشی فرمایا. ہاں جس طرح ہم ان مختلف طریقے اختیار کر رہے ہیں یہ سرکار نے اختیار نہیں کیے، صحابہ نے نہیں کیے. لیکن جب اظہار خوشی کا حکم اور اس کی اجازت قرآن سے مل گئی تو یہ سنت کے مطابق، اور اس کے طریقے جو ہیں انہیں زیادہ سے زیادہ بدعت حسنہ کہہ سکتے ہیں. اور میں نے اتنی مثالیں دیں، جب وہ سب جائز تو اس میں حرام کا کیا پہلو نکلے گا؟ اس لیے پوزیٹیو ڈیبیٹ کا اصل میں دور ختم ہو گیا. اب مناظرہ ہوتا ہے نا تو وہ مجادلہ ہے، مناظرہ نہیں ہے، جھگڑا. جو جتنا چیخے، جو جتنا چلائے وہ غالب. ایک صاحب تو مناظرہ ہارنے لگے، ان کے لوگوں نے کہا لے بھائی بڑی بے عزتی ہوگی، مناظرہ ہار جائیں گے. سامنے والے کے دلائل بڑے قوی، قرآن حدیثیں پڑھے ہوئے. تو انہوں نے جیسی دیکھا فوراً اس آدمی کو کندھے پہ اٹھا لیا. امام صاحب تھے مسجد کے. جیت گئے، جیت گئے، جیت گئے، جیت گئے. وہ سامنے نہ کہہ رہا جیت گئے. باہر نکل کے روڈوں پہ نکلے، لوگوں نے پھولوں کے ہار ڈال دیے، ماشاءاللہ جی مبارک ہو، مبارک ہو. اگلے دن سارے علاقے میں پوسٹر لگا دیے، حضرت نے مناظرہ جیت لیا. اب تو یہ سب ہو رہا ہے کہ کوئی ہارے ہی تو اس کو جتوا دیتے، کوئی ہار قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. لیکن اگر پوزیٹیو ڈیبیٹ ہو، کاش کبھی ہو جائے، کاش کبھی ہو جائے. انشاءاللہ آپ دیکھیں آپ کے علماء اہل سنت ہی اللہ کی عطا سے اس کے اذن سے غالب آئیں گے. ہمارے دلائل اتنے قوی ہیں الحمدللہ. یہ چونکہ ڈیبیٹ تو ہوتی نہیں نا، ہر ایک کو موقع مل جاتا ہے، وہ ایسا بیان کرتا ہے جیسے ہم تو سب جہنمی ہیں. حالانکہ میرے آقا نے واضح طور پہ ارشاد فرمایا لا تجتمعوا امتی علی الضلالہ، لا تجتمعوا امتی علی الضلالہ، میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. یعنی سمپل میجورٹی ہمیشہ حق پر قائم رہے گی.
اتبعوا سواد العظم من شذ شذ فی النار، بڑی جماعت کی پیروی کرو، جو جماعت سے علیحدہ ہوا وہ جہنم میں علیحدہ کیا گیا۔ پوری دنیا میں الحمدللہ اہل سنت و جماعت سمپل میجورٹی کے اندر ہیں، اور قیامت تک باقی رہیں گے انشاءاللہ۔ جتنے اللہ کے ولی آئے ہیں سب کے سب اہل سنت کے اندر آئے الحمدللہ۔ ہمیشہ ہماری تعداد ہمیشہ غالب رہی اور انشاءاللہ قیامت تک غالب رہے گی اللہ کی عطا سے۔ اور آخری ایک حدیث سنا کے بس پھر میں دوسرے پہلو کی طرف آ رہا ہوں۔ مسند امام احمد بن حنبل کی روایت ہے، وَمَا رَآءُ الْمُؤْمِنُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، جو مومنین کے نزدیک اچھا ہے وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے۔ اس کی تفسیر شرح کیا ہے کہ اگر علماء، مفتیان کرام اور ان سے وابستہ عوام کی میجورٹی اگر کسی چیز کو اختیار کرتے ہیں، اگر کسی چیز کو اچھا کہتے ہیں، تو یہ اس بات کی علامت اور دلیل ہے کہ وہ چیز اللہ کی بارگاہ میں بھی مقبول اور اچھی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہی حدیث میں لا لیں، لا تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ امت سے مراد میجورٹی کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب ہے جب میجورٹی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، اور دوسرے مقام پر فرمایا جو مومنین کے نزدیک اچھا ہے وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے، اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ میجورٹی کو ہمیشہ اس کام کی ہی توفیق دے گا جو اللہ کی بارگاہ میں اچھا ہے۔ تو الحمدللہ پوری دنیا میں میلاد مصطفیٰ منایا جا رہا ہے، پوری دنیا کے اندر ہر ایک منا رہا ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں آگے اور پوزیٹیو تبدیلیاں آنے والی، ہر جگہ میلاد منایا جائے گا، اور آپ یہ واضح ہو جائے گا کہ میجورٹی مسلمانوں کی اس کو منا رہی ہے، تو جو مومنین کے نزدیک اچھا وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے، تو جو اس کی مخالفت کرے وہ اللہ کے نزدیک اچھے کی مخالفت کرتا ہے۔ تو پھر بتائیں میلاد منانے والا قابل گرفت ہوگا کہ مخالفت کرنے والا قابل گرفت ہوگا؟ فیصلہ خود کر لیں۔